دیکھیں ہمیں ڈائریکٹ جو ہے یہ حکم سب لوگوں کو یاد ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں، ان کے اوپر نگران ہیں، اور اس سے لوگ کہتے ہیں مرد جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈائریکٹلی اس طرح نہیں فرمائی، اس سے پیچھے ایک تمہید ہے. تمہید یہ ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے جو ایک دوسرے پر فضیلتیں فطری طور پر دے دی ہیں، یہ خواہش نہ کیا کرو کہ وہ فضیلت جو اس کو دی ہوئی ہے کاش اللہ مجھے دے دیتا. ایک فضیلت اللہ نے اس کو دی ہے، ایک آپ کو دی ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فضیلت عطا کی ہوتی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے زبان و بیان عطا کیا ہے تو کسی دوسرے کو عقل اچھی دی ہوئی ہے. کسی کو اللہ نے کوئی خوبی دی ہے، کسی کو کوئی خوبی دی ہے. تو یہ کہنا کہ مجھے وہ خوبی مل جائے، نہیں. جو خوبی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ آپ کا امتحان ہے، جو اس کو دی ہے وہ اس کا امتحان ہے. سادہ سی بات. لہٰذا عورتوں کو اصل میں پیدا ہوا گلہ اور شکوہ پیدا ہوا، خاص طور پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. مسند احمد کی روایت ہے کہ عورتوں کو جہاد کا موقع نہیں ملتا، مردوں کو جہاد کا موقع ملتا. اتنا بڑا عمل ہے اور وہ عورتوں کو موقع ہی نہیں ملتا، تو یہ تو مرد ساری برتری اور فوقیت لے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اگر کسی کو فضیلت اور فوقیت دے دی ہے تو اس کے لیے تمنا نہ کرو کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اگر جہاد کے لیے بھیجا ہے تو جو کام عورتوں کے ذمے لگائے ہیں وہ بھی تو مردوں کے ذمے نہیں لگائے نا. بعض کاموں میں مردوں کو فضیلت ہے، بعض میں عورتوں کو فضیلت ہے. اللہ اکبر. گھر کے اندر اگر عورت رہتی ہے، دیکھیں کتنا بڑا پیکج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جو خامد کی فرما برداری کرتی ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، سال بعد رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. 4 باتیں: نماز، سال بعد روزے، عزت کی حفاظت اور خامد کی فرما برداری. فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہ اتنا بڑا پیکج مرد کے لیے تو کوئی نہیں. مرد تو سارے اپنے کام کرتے پھرتے ہیں ساری زندگی، لیکن کوئی پیکج ایسا نہیں. اب مرد بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیں جناب کہ ہمارے لیے یہ پیکج کیوں نہیں ہے. تو وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے بعض فضیلتیں بعض کو دی ہیں. ہاں اب ذرا اس کانٹیکسٹ میں آپ پڑھیں اس کو، الرجال قوامون علی النساء. جو مرد ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں، نگران ہیں. اب وہ فضیلت نہیں ہے، یہ دراصل ایک ذمہ داری ہے. ایک دائرہ کار مردوں کا ہے، ایک دائرہ کار عورتوں کا ہے. اور مرد جو ہیں وہ قوام ہے، وہ نگران ہے. چونکہ وہ نگران ہے فرمایا اس لیے دی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض خصائص میں فضیلت دی ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے خصوصیات دی ہیں عورت کو اس طرح کی خصوصیات نہیں دی. تو مرد کو نگران بنا دیا ہے. عورت نگران ہو تو معاملات اور طرح کے ہوں گے، مرد نگران ہو تو معاملات اور طرح کے ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ مرد کما کے بھی لاتا ہے، اس لیے بھی قوام اور نگران. اور حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے اور اس کی راجدہانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اس میں فرمایا والرجل راع فی بیتہ، جو مرد ہے وہ اپنے گھر کا اوورال نگران ہے. اور عورت کے بارے میں فرمایا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، جو عورت ہے وہ اپنے مرد کے، اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، یعنی گھر کے اندر اس کا دائرہ کار. اب یہ ایک اس کا دائرہ کار ہے، اس کا دائرہ کار ہے. تو دائرہ کار الگ الگ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو وہ فضیلتیں حاصل نہیں ہو سکتی. اپنے اپنے دائرہ کار میں نیکی کر کے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اپنے اپنے دائرہ کار میں محنت کر کے وہ بھی فضیلت حاصل کر سکتی ہے اور اپنے اپنے دائرہ کار میں محنت کر کے وہ بھی فضیلت حاصل کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کھلا میدان رکھا ہے. کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے کہ کسی ایک کو فضیلت ہے اور دوسرے کو نہیں.